موت کا وقت مقرر ہے جی، مرنا اپنے ٹائم پہ ہے جی، جس ٹائم جس وقت جس جگہ پر موت لکھی ہے وہاں پر آنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو زناد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قول خالد بن ولید حین حضرت الوفات لقیت قضا و قضا زحفا وما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح وہا انا اموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البغیر فلا نامت اعین الجبنا۔ فرماتے کہ جب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا، حاضری دینے کے بعد میں نے دیکھا تو وہاں ایک کتبے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بیعت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہی جب دنیا سے جانے لگے، بستر مرگ پہ تھے، کہ میں بڑی بڑی جنگوں میں گیا اور وہاں تماشا دیکھنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جہاں تلوار تیر اور نیزہ نہ لگا۔ لوگ آج موت سے ڈر جاتے، دین کے لیے کام کروں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پر تیر تلوار اور نیزہ نہ لگا ہو، میرا جسم اسلام کے لیے چلنی ہو گیا، اور فرمایا اب بستر پر مر جاؤں گا جیسے اونٹ اپنی جگہ باندھا ہوا مر جاتا ہے۔ اس موت کو تو میں بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا، بڑی بڑی جنگوں میں گیا، ادھر تو نظر نہیں آئی۔ آج خالد کو کمزور سمجھ کر آ گئی، اور جو آخری جملہ تھا نا وہ عجیب ہی تھا، فرمایا فلا نامت اعین الجبناء، جس کا ترجمہ قبلہ بابا جی امیر المجاہدین کرتے تھے نا، آپ فرماتے تھے شالا بزدلا کبھی نیند نہ آئے، یعنی بزدلو کبھی نیند نہ آئے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری عمر میں کہا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایک واقعے میں جربہ رومی سپہ سالار نے گھوڑا دوڑا کر حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر لا کر کڑا کر دیا۔ ان کا سپہ سالار تھا 6 لاکھ فوج تک روایت ہے، اور 3.5 لاکھ کے پکی ہے کہ 3.5 لاکھ فوج تھی، وہ ان کے سپہ سالار تھے۔ اس نے گھوڑا دوڑایا جنگ یرموک میں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے گردن کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا خالد میں نے سنا ہے کہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا، اور میں نے سنا ہے فإن الکریم لا یخادع، جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ دونوں گھوڑوں کی گردن برابر ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ لے آیا، کہنے لگا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اگر آپ اس کا جواب دے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آزاد آدمی ہے، غلام جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسرا کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا، یہ نہ ہو کہ میں بات کروں آپ میری گردن اتار دیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا سوال یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تلوار اتاری تمہارے نبی پر، اور وہ تلوار تمہارے نبی نے تم کو دی؟ فرمایا نہیں، ایسی تلوار تو حضور پر کوئی نہیں اتری۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ تم اتنے جنگوں میں گئے ہو، لشکر کے لشکر بھتر بھتر کر لیتے ہو، تو یہ تلوار کوئی آسمان سے اتری ہے؟ تو پھر وہ آگے کہنے لگا پھر تجھے سیف اللہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد سیف من سیوف النار۔ اب اس جربہ نے کہا، اس سپہ سالار نے کہا تو مجھے کس بات کی طرف دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام، جزیہ یا پھر جنگ کی طرف، اسلام کو جزیہ دو یا پھر جنگ کی طرف ہو۔ وہ تو کہنے لگا اگر آپ کی دعوت کو کوئی قبول کرے اور آپ کی برادری میں شامل ہو جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم سب کی حیثیت ایک جیسی ہے۔ اس نے کہا کیا اس شخص کے لیے تمہارے جیسا اجر اور بدلہ ہوتا ہے جو اسلام قبول کرے ابھی؟
آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی بہتر، بس آپ سچے دل سے ہمارے نبی پر ایمان لے آئے، وہ ہم سے افضل ہو گئے۔ اب جربہ نے اپنا اسلحہ پھینکا اور حضرت خالد بن ولید کے قریب آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی تعلیم دی، پھر انہوں نے غسل کیا، 2 رکعتیں ادا فرمائی اور حضرت خالد بن ولید کی معیت میں رومیوں کے ساتھ جنگ کی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جربہ نے سخت جنگ کی، اور دن کے آخری لمحات میں حضرت جربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو موت تو آنی ہے۔ قبلہ بابا جی فرماتے تھے لوگ ایکسیڈنٹ سے بھی مر جاتے، کینسر سے بھی مر جاتے، شوگر سے بھی مر جاتے، تو موت اچھی آئے، شان والی موت آئے۔ اور آپ یہ شعر پڑھتے تھے کہ جب رو میرے پیراہ نے خاک سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آئے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے عجزت النساء ان یلدن مثل خالد بن الولید۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ مائیں قیامت تک بانجھ ہو گئی ہے، خالد جیسا بیٹا اب کسی ماں نے نہیں جنما۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ اللہ نے خالد کو پیدا ہی اسلام کی عزت کے لیے کیا ہے اور مسلمانوں کی عزت کے لیے کیا ہے، اور کافروں کی ذلت اور کافروں کی لشکر کو تتر بتر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔